بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انسانی معاشرے میں خاص طور پر نمایاں کردار ادا کرنے والوں کے لیے اور بالخصوص قائدین کے لیے خطابت ایک ناگزیر جوہر ہے۔ اس کے بغیر ان کی بات لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی اور کمیونیکیشن کے بغیر قیادت نہیں چلتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اعظم ہیں، ایک بالکل نئے معاشرے کی تشکیل کے خواہاں ہیں اور پھر چند ہی برس میں وہ معاشرہ کھڑا کر کے دکھا دیتے ہیں، تو آپ نے تو خطابت سے بہت کام لیا۔ لیکن آپ کی خوبی کیا تھی؟ صحابہ کرام خصوصاً ازواج مطہرات اور آپ کے قریبی رفقا بیان کرتے ہیں کہ آپ کے خوبیاں یا یہ کہ خطابت کے حوالے سے دو اصول بڑے نمایاں تھے۔ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مصنوعی خطابت کو اور تصنع کو پسند نہیں کرتے تھے، اور دوسرا کلام قبیح سے اعراض کرتے تھے۔ دیکھا جائے تو ہماری خطابت انہی دو ناپسندیدہ ترین چیزوں پر کھڑی ہے۔ خطیب صاحب کا لہجہ، خطیب صاحب کا اسلوب، ان کے لفظیات، حتیٰ کہ ان کے مضامین، ہر چیز سے ایک بناوٹ، ایک تصنع اور ایک مصنوعی عمل ٹپکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کلام قبیح سے ان کی گفتگویں عام طور پر مرصع ہوتی ہیں۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے، نہ یہ کہ ہر خطیب ایسا ہوگا، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے خطیبوں کی کمی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے، کم از کم دین کی تبلیغ اور ترویج اور اشاعت میں ان چیزوں کو نظر انداز نہیں، بلکہ ان چیزوں سے اپنے دامن کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے، تاکہ صحیح معنی میں ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکیں اور صحیح معنی میں سیرت طیبہ سے اپنی خطابت کو، اپنی گفتگو کو اور اپنی گفتگو کے اسلوب کو مرصع اور مزین کر سکیں۔